الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ شعبان فضائل و احکام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہو سکتی ہے، لہذا اسے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کر لینا یقیناً غلط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، پھر فرمایا جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابن الجوزی اس حدیث کو الموضوع میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث من گھڑت ہے اور اس کی سند نہایت ہی تاریک ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بقیعی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ موضوع یعنی من گھڑت ہو۔ الصلاۃ الغیابہ یعنی وہ نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نمازیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتا ہے اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھتا۔ الموضوعات میں ابن الجوزی اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہے، اور اس طرح کی حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ نمازیں پڑھتے ہیں، جب چھوٹی راتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد سو جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، جبکہ جاہل مساجد نے اس نماز کو اسی طرح الصلاۃ الرغائب کو لوگوں کو جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور قصہ گو لوگ اپنی مجالس میں اسی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی 12 رکعت رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ اور اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کی 100 رکعت نماز، یہ دونوں نمازیں بہت بڑی اور بری بدعت ہے، لہذا فوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان کے تذکرے سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی ان کے بارے میں روایت کی گئی حدیث سے دھوکہ کھانا چاہیے، کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہے۔ اور امام شوکانی کہتے ہیں کہ موضوع ہے، اور اس کے بعد الفاظ جن میں اس کے پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس کی
تشریح کی گئی ہے۔ ان کے من گھڑت ہونے کے بارے میں کوئی سمجھدار انسان شک نہیں کر سکتا اور اس کے راوی مجہول ہے۔ اور وہ مزید کہتے ہیں فقہا اور مفسرین کی ایک جماعت مثلاً صاحب اغیا وغیرہ کو اس حدیث سے دھوکہ لگا ہے۔ حالانکہ شعبان کی 15ویں رات کی نماز کے بارے میں حدیث جو مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے وہ اپنے تمام طرق کے ساتھ باطل اور من گھڑت ہے، جبکہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں اس نماز کے بارے میں ضعیف یا موضوع حدیث کے علاوہ کچھ بھی وارد نہیں۔ اس لیے آپ کو اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اسے قوت القلوب اور احیاء علوم الدین کے مؤلفین وغیرہ ہم نے ذکر کیا ہے نیز ملا علی قاری نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بدعت نماز پہلی مرتبہ بیت المقدس میں ایجاد کی گئی۔ جب بعض آگ کے پجاری لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ جب مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو اپنے سامنے آگ جلا لیا کرتے، یوں وہ مسلمانوں کو بھی راضی کر لیتے تھے اور اپنے توہمات اور باطل عقائد پر بھی وہ عمل کر لیا کرتے تھے، اور انہی لوگوں نے ہی الصلاۃ النفسیہ کو ایجاد کیا۔ چنانچہ شعبان کی 15ویں رات آتی تو نماز پڑھتے اور اپنے سامنے آگ جلا لیتے۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا کہ رات کو زیادہ دیر تک وہ آگ کے سامنے کھڑے رہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اس آگ کی آگ میں بہت سی برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ اس وقت کے اولیاء اکرام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں انہیں زمین کے اندر دھسا نہ دیا جائے، اس لیے وہ ان عاقلوں سے دور چلے جاتے تھے جن میں اس بدعت پر عمل کیا جاتا تھا اور اس کی آڑ میں کئی محرمات کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ نہایت دکھ کی بات ہے کہ جو نماز آگ کے پجاریوں نے 5ویں صدی میں ایجاد کی اور اس کی فضیلت میں جھوٹی احادیث بھی گھڑ ڈالی، آج مسلمان اسی نماز کا شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور پورے زور و شور سے ان جھوٹی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر احادیث بالاتفاق ضعیف اور من گھڑت ہے۔ ائمہ کرام مثلاً شوکانی، ابن الجوزی، ابن حبان، قرطبی، سیوطی وغیرہ نے ان روایت کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ لہذا میدان دعوت کے کارکنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان روایات کو بیان کرنے اور ان کی نشر و اشاعت سے پرہیز کرے جو سند کے اعتبار سے ثابت نہ ہو۔ یقینی طور پر یہ حدیث نبوی کی بہت بڑی خدمت ہوگی اگر وہ کسی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس کی سند کے متعلق تحقیق کر لے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ شب بارات میں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے یہ سوال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حدیث شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے اور وہ ہے اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر امت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ کیا اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے یا کسی خاص عبادت کا، یا اس حدیث میں چراغاں اور آتش بازی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا اگر بمنظر انصاف مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی محفل کا ذکر کیا ہے، نہ کسی خاص عبادت کا، اور نہ چراغاں کی بات کی گئی ہے، نہ آتش بازی کی، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالی کی عام
مغفرت، جس کا مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے شخص کو قرار دیا ہے جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق ذاتی دشمنی کی بنا پر بغض و کینہ نہ ہو۔ لہذا اس رات کو ہونے والے عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کرے، بھروسہ اللہ ہی پر کرے، اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز درباروں اور مزاروں کی بجائے صرف اللہ رب العالمین کو بنائے، خوف پیروں بزرگوں کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، نظر و نیاز اللہ کے لیے مانے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مدد کے لیے نہ پکارے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل بالکل پاک و صاف رکھے اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رہی بات چراغا اور آتش بازی کرنے کی تو یہ محض فضول خرچی ہے جس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتا اور باقی سب لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو آج بہت سے لوگ اس رات کو بطور خاص مناتے ہیں۔ شب برات کی نسبت سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں اس رات کے حوالے سے جھوٹی اور من گڑت احادیث بیان کرنے کے علاوہ نعت خواں اور مقررین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں اور آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کھلم کھلا شرک بھی کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی لگائی جاتی ہے کہ آج رات جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ شرک سے مکمل طور پر برات اور توبہ کرنے کے بجائے اس کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ شب برات مغفرت کی رات ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب آپ نے یہ خود ثابت کر دیا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے تو پھر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ نیز یہ دیکھیے کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی۔ چنانچہ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہ کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات خود خصوصی طور پر منائی اور نہ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دلائی۔ لہذا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ رات نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں اس رات کے بارے میں، شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ آپ کے صحابہ اکرام سے کچھ ثابت ہے۔ اور امام ابو بکر ترتوشی نے زید بن اسلم سے جو ایک تابعی ہیں نقل کیا ہے کیا کہ انہوں نے اپنے مشائخ اور فقہا میں سے کسی کو شعبان کی
15ویں رات کی طرف اور نہ ہی حدیث مقبول کی طرف سے التفات کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی وہ اس رات کی دوسری راتوں پر فضیلت کے قائل تھے۔ اور جب ابن ابی ملکیہ کو بتایا گیا کہ زیاد جو ایک قصہ گو تھا وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اس رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے، تو انہوں نے کہا اگر میں اس سے یہ بات سن لوں اور میرے ہاتھوں میں ڈنڈا ہو تو میں اسے یعنی زیاد کو سزا دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ پھر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی جو فضیلت بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت صرف اسی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ یہ تو ہر سوموار اور جمعرات کے بارے میں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لے۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس رات کو بطور خاص بنایا جائے، محفلیں منعقد کی جائیں اور خصوصی عبادات کی جائے، ورنہ اگر اس کو اس سب کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا شب برات منانے والے ان دونوں کو بھی بطور خاص منائیں گے اور ان میں بھی محفلیں منعقد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور باطل سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔